السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ شمس کی آیہ نمبر 9 کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 9۔ قد تحقیق یا یقیناً، افلح وہ فلاح پا گیا، من جس نے زکاہا پاک کیا اسے، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اسے، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا، ابھارنا، نشو نما دینا۔ اسی سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے۔ مطلب جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کر لے گا، اس کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جائے گا اور اپنے اندر بھلائی کو نشو نما دے گا، وہ شخص فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، اس شخص کو کامیابی کی خوشخبری اس آیہ مبارکہ میں دی جا رہی ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کس سے کیا؟ شرک سے پاک کیا، گناہ سے، معصیت سے پاک کیا اور اخلاقی علائشوں سے پاک کیا۔ ایک بہت کمپریہنسو سی ڈیفینیشن ہے تزکیہ نفس کی، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بدی کی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا گیا، سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس سے جنگ کر کے اس کا تزکیہ کرنے کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور جب نفس ان تمام برائیوں سے، بیماریوں سے، خواہشات سے نجات پا لیتا ہے تو پھر اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کیاری میں کوئی یوں کہہ لیں پودینہ لگایا، پھر اس کے بعد وہاں پر اس کے ساتھ کچھ غیر ضروری قسم کی گھاس بھی اگ گئی، تو اب یہ جو غیر ضروری گھاس اگ گئی، یہ پودینے کی نشو و نما میں رکاوٹ بن رہی تھی، تو اس نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا تاکہ زمین کی جو ساری تخلیقی قوت ہے وہ اس گھاس پھوس پر صرف نہ ہو، بلکہ صرف پودینے کی نشو و نما پر صرف ہو، اور پودینہ جو ہے وہ اچھی اس کی نشو و نما ہو۔ تو صفائی کا یہ جو عمل ہے نا، اس کا نام تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی اور علائش سے پاک کرتے رہنا ہے۔ اب تزکیہ نفس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں تزکیہ نفس کے نبوی طریقے کو یوں بیان فرمایا گیا، سورۃ الجمعہ، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیات، کس کی؟
قرآن پاک کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب کا علم اور حکمت سکھاتا ہے۔ اب ہم پوائنٹس بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے، رب سے محبت کے اضافے کا سبب ہے۔ نمبر 2، یعلمہم الکتاب، یعنی کتاب کی تعلیم دی جائے، سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں چیزیں بھی تزکیہ نفس میں بہترین ہیں اور بہت فائدہ دیتی ہیں۔ والحکمہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی اور اطاعت۔ اب تزکیہ نفس کے لیے بعض اوقات لوگ غیر فطری طریقوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو خود سے اپنے اوپر حرام کر لینا، یا بعض اوقات کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، بعض اوقات خود کو سب سے الگ تھلگ کر لینا، آئسولیٹ ہو جانا، یہ سب ایسے طریقے ہیں جو غیر فطری طریقے ہیں، اور ہمارا مذہب دین اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا۔ شریعت، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمیں اس سب کی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں یہ سب نہیں سکھاتا۔ تو یہ بات بہت آبویس ہے، کلیئر کٹ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر لینا یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ تزکیہ نفس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ ان کو جائز حدود میں رہ کر پازیٹیولی یوز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ہوگا نعمتوں کا صحیح استعمال۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ایک دعا سیکھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ میں یہاں پر ریپیٹ کروں گی کیونکہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ وہ دعا تھی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تقوی اور تزکیہ کی خواہش کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، رہا اس کا نصیب ہو جانا تو بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر منحصر ہے، لیکن جب انسان کوشش کے ساتھ طلب بھی رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفس کا تقوی عطا فرمائیں اور اس کو پاک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین پاک کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔